حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک کم عمر ذہین اور انتہائی حافظہ رکھنے والے نوجوان تھے۔ غزوہ بدر کے وقت صرف 13 سال کے تھے، لیکن لڑائی کی پوری خواہش رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کم عمری کی وجہ سے غزوہ میں شامل نہ کیا، لیکن بہت جلد ایک ایسی ذمہ داری آنے والی تھی جس میں تلوار نہیں قلم کی ضرورت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو زید نے 17 صورتیں یاد کر رکھی تھیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں منتخب کیا گیا وحی لکھنے کے لیے۔ کیونکہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے، وہ اپنی کتاب عبرانی اور سریانی زبان میں لکھتے تھے۔ بعض اوقات وہ لیٹرز یا ڈیسیجنز ایسے زبانوں میں دیتے تھے جنہیں کم لوگ پڑھ پاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا کہ مجھے یہودیوں کی لیٹرز پر بھروسہ نہیں، تم عبرانی زبان سیکھ لو تاکہ میں ان کی لیٹرز تم سے پڑھوا سکوں۔ اور پھر صرف 17 دن میں زید نے پوری عبرانی زبان سیکھ لی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سریانی زبان سیکھنے کی بھی ذمہ داری دی۔ انہوں نے یہ زبان بھی جلد سیکھ لی، عربی، عبرانی اور سریانی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غیر ملکی لیٹرز پڑھتے، لکھتے اور اس کے ٹرانسلیٹ کرتے۔ قرآن کا نزول 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ ہر دفعہ جب کوئی نیا حکم یا آیات اترتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بلاتے اور کہتے اس آیات کو اس صورت میں اس مقام پر رکھ دو۔ اس لیے قرآن تحریری اور زبانی دونوں شکل میں محفوظ ہوتا رہا۔ وہی بتاتے تھے کہ آیات کہاں رکھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جگہ بتاتے تھے۔ زید اس ترتیب کو لکھتے اور صحابہ یاد کرتے۔ ایسے قرآن کی اصل سیکوینس تیار ہوتی رہی جو آج تک محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جنگ یمامہ میں بہت سے لیٹر صحابہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں سے حافظ صحابی شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اگر حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کے نسخے کم رہ جائیں گے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کو ایک سیکوینس میں جمع کرنا ضروری ہے۔ یہ کام کسی عام صحابی کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے چاہیے تھا ایک حافظ، ایک لکھنے والا، وحی کا تجربہ کار، سورتوں کی ترتیب کا علم رکھتا ہو، کئی زبانوں کا ماہر ہو۔ اور یہ سب ایک ہی شخص میں جمع تھے، وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو بلا کر کہا یہ کام پہاڑ اٹھانے سے بھی مشکل ہے، لیکن تمہیں کرنا ہوگا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے میں اعلان کرایا جس کے پاس قرآن کی لکھی ہوئی کوئی آیات ہے وہ 2 گواہوں کے ساتھ میرے پاس لے آئے۔ کھجوروں کے پتے، پتھروں، چمڑوں کے ٹکڑے، ہڈیوں کے اور صحابی کی زبانی یادداشت سب کو ملا کر ایک ایک آیات کی تصدیق کرتے رہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹ ویریفیکیشن تھی اور اس کے سربراہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا تو لہجوں کا فرق پیدا ہونے لگا۔ عثمان نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلایا اور اسے قرآن کے کئی کاپیز بنا کر مختلف ملکوں میں بھیجوایا۔ یوں آج پوری دنیا کا قرآن اسی ترتیب، انہی الفاظ، اسی سیکوینس پر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور زید نے لکھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے کلام کی بدولت اللہ کا کلام محفوظ پہنچا۔ وہ زبانوں کے استاد تھے، نبی کے کاتب تھے، امت کے محافظ تھے اور ان کا نام قیامت تک قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ ہے زید بن ثابت کی داستان۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔